وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گھوم گئی۔ مینچسٹر میں آ گئی ہوں آگ لگانے، اس سے منہ پہ ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بھلے سے دیکھیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیرے دار سفید شلوار اور گول دامن قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید لمبا دوپٹہ مینچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا اور ہنس کر ہر آنے جانے والے کے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی ہوں مینچسٹر، میں اب کبھی نہیں روؤں گی اور تم مجھے کبھی نہ رلانا۔ خوش وقتی کا اگر کوئی نکارہ تھا تو اس وقت امراحہ کا یہی نعرہ تھا۔ مسرت اور شادمانی اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ یہی ایڑی کے بھل گھوم گھوم جانا تھا۔ سکون اور راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ نہ تھا تو بس وہ امراحہ کا وجود سارا تھا۔ وہ ایک دم سے آزادی کے شدید احساس میں گر گئی تھی۔ یہ احساس بہت خوش آنگین تھا کہ وہ ہر دکھ سے دور ہو گئی ہے اور یہاں اسے سب امراحہ کی حیثیت سے جانیں گے، اور بس جہاں صبح ہوگی، شام اور رات، لیکن کوئی آہ نہیں۔ دکھوں کے استغارے چھپ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگیں۔ برصغیر کے حاکم میں وقت کی سرزمین پر لہراتا اس کا سفید دوپٹہ جہاز کا بادبان بنا اس کی کشتی کو کھلے نیلے پانیوں میں رواں کرنے لگا۔ ایک امریکی ٹین ایجر اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر یوٹیوب میوزک بینڈ کا گانا آرڈنری لو بجا رہا تھا۔ بنگال کے سحر کو آنکھوں میں سموئے اور اپنی شرمیلی مسکراہٹ سے اسے پھونکتے بنگالی نوپہاتہ دلہن اپنے محبوب شور کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ بنگال کی شرماہٹ اور آرڈنری لو کی دھن نے اسے نئی دنیا میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ وہ فدا سی ہو گئی اور امریکی ٹین ایجر کے پاس کھڑی ہو کر اسے مسکرا مسکرا کر داد دینے لگی۔ اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے انتظار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اگلے 3 گھنٹے اور انتظار کر سکتی تھی، بلکہ وہ 3 دن بھی انتظار کر سکتی تھی۔ اب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا بھائی۔ اسے اپنے نام کا بورڈ دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ لانگ کراس بیگ لٹکائے ایک چائنیز مکس کورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ہوں امراحہ۔ وہ لپک کر اس کورین لڑکی کی طرف لپکی، ورنہ جس تیزی سے وہ بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اسے لینے نہیں بائے بائے کہنے آئی ہے۔ اوہ سلام، سوری مجھے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، چلیں۔ امراحہ نے سلام کا جواب دیا کہ اسے اچھا لگا کہ اس سے ہیلو کی بجائے سلام کہا۔ دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے، پھر مجھے آنا پڑا۔ زیادہ دیر انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ کوئی اسے وقت پر لینے نہیں آ سکا۔ امراحہ کی شکل بنی، پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہانا آگے آگے چلنے لگی اور وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ امراحہ کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئیں، بلڈنگ تک آئیں، سامان اوپر لائیں اور فلیٹ کے اندر آ گئیں۔ فلیٹ خالی تھا۔ 2 کمرے سامنے، چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج کے سامنے ہی اوپن کچن۔ امراحہ کی آنکھیں ازازیہ کھل گئیں۔ ایسا صاف ستھرا فلیٹ میرے لیے؟ واؤ! ہانا اسے ایک کمرے میں لے آئی جہاں 2 سنگل بیڈ رکھے تھے اور نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹرس بچھایا گیا تھا۔ جہاں میٹرس بچھا تھا یقیناً وہ ان کے چلنے پھرنے کی چند قدمی جگہ تھی۔ یہ آپ کا بستر ہے؟ اسے فرشی بستر کی طرف اشارہ کیا اور امراحہ کا منہ بن گیا۔ وہ کیوں سوئے نیچے؟ برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ یہ فکرہ اسے جبراً مسکرا کر لیکن بہت درخواست گزار انداز میں کہا، اور کیونکہ ہاف چائنیز تھی تو ذرا سا جھک کر کہا۔ جب تک وہ تازہ دم ہوئی ہانا نے اسے کافی اور سینڈوچز بنا دیے۔ یہ میری طرف سے۔ چھوٹی سی ٹرے کو آگے کرتے ہوئے اس نے ایسی خوشی سے کہا جیسے اپنے قیمتی خزانے میں سے اسے کچھ عنایت کر رہی ہو۔ امراحہ دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اسے یہ چھوٹا سا خوان پیش کیا جا رہا تھا۔ شاید یہ ابتدائیہ ہو اور اصلی سفر رات کو ہو۔ امراحہ سوچنے لگی اور ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کے گھر آیا ہوتا تو پھر بڑی میز کے ساتھ ایک اور میز لگائی جاتی لوازمات کو رکھنے کے لیے، اور یہ ابتدائیہ ہوتا۔ تفصیلی کھانے کی تو بات ہی تفصیلی ہوتی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ اور جاتے جاتے پھر وہ کہہ گئی، برائے مہربانی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی۔ سری ٹیبل پر رکھے نئے نئے اشکال والے پرفیومز کو سپرے کرنے سے اس سے ابتدا کی۔ دراصل وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہیں، یعنی کہ
یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برانڈڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل کی کاپی ہی ہوتا ہے، اصل نہیں، تو یہ کتنا سچ ہے؟ سب کے پرفیومز بے دریغ اسپرے کرتے، اسے کچھ کچھ حقیقی سچ کا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں وہ صرف اصل کی کاپی ہی خریدتی رہی ہے۔ پورا فلیٹ معطر ہو گیا اور وہ تھک گئی، تو اس نے پرفیومز کی جان چھوڑی اور پھر وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا، وہ اسے دیکھنے لگی۔ البتہ کتابوں پر اس نے صرف ایک نظر ڈالی، کیونکہ ان کے ٹائٹلز ہی ایسے ایسے تھے جیسے ساری مصری تاریخ وہاں نت نئے رنگوں سے سجا کر رکھ دی گئی ہو، اور رہتے فرعون سے اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ واش روم گئی، ایک ایک آئٹم کو چیک کیا، فیس واش، باڈی واش، لوشنز کو دیکھا، حتیٰ کہ باتھ ٹب کے کنارے رکھی چھوٹی چھوٹی بتھوں کو بھی۔ پھر وہ کچن میں آئی، ایک ایک کیبنٹ کو کھول کر دیکھا، فوڈ آئٹمز کو سونگھا بھی۔ دوسرا کمرہ لاک تھا، لاؤنج میں رکھا ٹی وی اس سے آن کیا اور پہلے چینل چیک کرتی رہی، پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنانے لگی۔ 2 عدد نوڈلز کے پیکٹ بنائے، بڑے پیالے نما باؤل میں ڈالے اور ایڈورڈ مایا کو سنتے سنتے کھا گئی۔ باؤل کو میز پہ ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیڈ پر آ کر سو گئی۔ 30% ادا کیا تھا انہیں، کوئی مذاق تھا؟ رات کو 12 کا وقت ہوگا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان، پلیز اٹھیں۔ ایک انجانی آواز سے اس کی سماعتیں روشناس ہوئیں۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ یہ خواب ہے، سو وہ بدستور سوئی رہی۔ جب دوبارہ مس پاکستان کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں اور اسے سیدھے سیدھے امراہا کیوں نہیں کہہ رہے۔ لیڈی امراہا پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس یہ اسپرے کر دوں گی، اینڈ ٹرسٹ می، اس کی بو دنیا کی گندی ترین بدبو ہے، کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی ہے اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ امراہا تو خواب میں دادا کے ساتھ بیٹھی نہاری کھا رہی تھی۔ اسپرے کا ڈھکن کھولا اور دنیا کی گندی ترین بدبو اس کی ناک کے قریب آئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کئی ہفتوں جانے والی نہیں تھی۔ دادا، وہ چلا کر اٹھ بیٹھی، ابھی میں نے اسپرے نہیں کیا۔ اس سے کندھے اچکا کر اسپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا۔ وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھیں اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ پیر بھی سبز سبز دکھائی دے رہے تھے۔ اسپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا۔ اس سے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اف، کیا بلا تھی یہ اسپرے! کیا ضرورت تھی اسے ایجاد کرنے کی؟ کیا اس کے بنا ترقی نہ ہو سکتی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے یہ! امراہا کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی، گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ غیر مہذب؟ شاید اس نے ہنسنا چاہا، لیکن ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ لو، بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھ سکو گے۔ امراہا نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مینچسٹر میں آمد کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر کر دیا۔ دیر قطن نہیں کی۔ کیوں کرتی دیر؟ اس بار سبز آنکھیں طنز سے اسے دیکھنے لگیں۔ باہر آ جائیے لیڈی امراہا، کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی۔ امراہا کو لیڈی امراہا نام اچھا لگا، پر نہ جانے کہ اسے شک سا ہوا کہ اسے طنزاً لیڈی کہا گیا۔ زیادہ سوچنے کی مینچسٹر میں کوئی ضرورت نہیں تھی، تو وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر زیادہ وقت لگایا کہ کرتی رہیں کھانے پر اس کا انتظار، لیکن باہر لاؤنج میں کوئی کھانے وانے کی میز سجی تھی، نہ ہی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ البتہ ایک نہ دو، پورے 5 کا مجمع باہر بیٹھا تھا اور میز پر نوڈلز کا وہ باؤل رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے، اور یہ اتفاق تھا یا ان کا انداز تھا، وہ جو مجمع اسے دیکھ رہا تھا۔ گھور کہنا بھی کچھ غلط نہیں ہوگا ویسے۔ بیٹھ جائیے، بھورے بالوں والی نے کہا، جس کی اشیائے طرز کے بالوں کی گھندی چوٹی دائیں شانے کی طرف ایسے لٹک رہی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی کی چوکھٹ پر پڑا جھول رہا ہو۔ امراہا بیٹھ گئی۔ شاید کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہوگا۔ یہ مس پاکستان ہے، امراہا، ہانا نے کہا۔ ہانا کا وہ دوستانہ جوش کہاں گیا؟ امراہا نے ایسے ہی سوچا۔ ہائے، میں للی کول ہوں، اسکاٹ لینڈ سے۔ اسپرے والے نے اپنا تعارف کروایا۔ میں شرلی مورکوٹ، بھورے بالوں والی نے کہا، لیکن وہ مسکرا نہ سکی۔
आई एम बेटीलो, मैं जर्मनी से हूँ। बहुत लंबी और बहुत ही पतली बेटीलो ने बेतरह मुस्कुरा कर कहा। अमराहा देख रही थी कि उसकी हंसी उसकी आमद से ही काबू से बाहर हुई जा रही थी। मैं अजरा हूँ, शिकागो से। लड़खड़ाती उर्दू में आवाज़ आई। मर्दाना हेयर स्टाइल की हामिल, जिसे वो सोफिया क्रिस्टीना टाइप समझ रही थी, वो असरा निकली। यानी अगर शर्ली की लंबी चोटी असरा के लगा दी जाती तो शायद फिर कहीं जाकर बस थोड़ी सी वो असरा असरा लगती। पर है, वो जान जाएगी कि अब यहाँ जो होगा वो कम होगा और जो नहीं होगा वो हैरान कुन नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। हाना ने बोलना शुरू किया। मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी, वो साफ मुकर गई। हाना का मुंह खुल गया। ये झूठ बोल रही हैं शर्ली। शर्ली ने आंख से इशारा किया हाना को और हाना खामोश हो गई। ये, शर्ली ने मेज पर रखे बॉल की तरफ इशारा किया। मुझे क्या मालूम इसके बारे में, ये तो पहले से यहाँ रखा था। शर्ली की सिर्फ यही कहने पे वो हकीकतन डर सी गई और उसे अफसोस हुआ कि उससे सारे नूडल्स खाकर बाउल को धोकर क्यों ना रखा। अभी अमराहा नहीं जानती थी कि वो बाउल धोकर रख देती तो भी उन्हें मालूम हो जाता कि हाना के नूडल्स कहाँ गए। ठीक है अमराहा, आप जाकर सो जाएं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, शर्ली ने कहा। और खाना, वो खड़ी होकर पूछने लगी। वो पांचों पहले उसे फिर आपस में एक दूसरे को देखने लगी। बेटी लोने को मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन अमराहा देख सकती थी कि वो अपनी हंसी को काबू में करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अभी भी आपको भूख लगी है? असरा ने पूछा। नहीं, भूख तो नहीं लगी, फिर भी खाना तो खाते हैं ना। उससे यही बात बन सकी, लेकिन हकीकत में उसे भूख लगी थी और भूख से ज़्यादा उसे ये इंतज़ार था कि आखिर उसके लिए खाने का किस किस्म का इंतज़ाम किया गया है, क्या क्या बनाया गया है उसके लिए। या सारे इंग्लिश खाने या कुछ देसी भी। हम बिना भूख के खाना नहीं खाते लेडी, शर्ली ने किसी कदर मतानियत से कहा। खिलाते भी नहीं, उसने उर्दू में कहा। किसी की समझ में नहीं आया, बस असरा ने उसे घूर कर देखा। वो कमरे में आई और फर्शी बिस्तर पर आकर सो गई। बाहर बुनबुनाहट हो रही थी। होती रहे, 30% अदा किया है। वो सो गई। अगले दिन वो उठी तो कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। उफ, इतनी सफाई, इतनी खूबसूरती। बिल्डिंग के जिस रास्ते से वो इस फ्लैट में आई थी, ये उसकी पिछली तरफ का मंजर था, जहाँ सरसब्ज घास का एक खुला कता था और इस सरसब्ज घास पर जगह जगह मुख्तलिफ क्यारियों में ढेर सारे फूल खिले थे। कते के पार सड़क थी जिस पर दूर दूर तक गर्द का निशान ना था और ऐसा लगता था कि धूल मिट्टी उड़कर इस हित्ते तक कभी आई ही नहीं। और इतनी खामोशी, जैसे कोई बनीनो इंसान ज़मीन पर उतरा ही नहीं, और उतरा भी है तो वो खामोशी को खराज तकसीम पेश करने में मशगूल है। कमरा खाली था, सारा फ्लैट ही खाली था। बेड कवर्स बेशिकन थे, सारे टेबल पर एक भी परफ्यूम मौजूद नहीं था। वॉशरूम में कल रात तक नजर आने वाले सभी शैम्पूज फेस वॉश गायब थे। वो किचन में आई तो काउंटर पर एक चिट रखी थी। तुम्हारा नाश्ता। अंडा, जाम, 4 डबल रोटी के पीस, दूध और शुगर एक प्लेट में। कॉफ़ी के मग में एक मग जितनी कॉफ़ी और साइड पे रखा एक अदर टी बैग। बाकी चारों कैबिनेट्स को एक जंजीर से परोकर दरमियान में छोटा सा ताला लगा दिया था। अमराहा को एक मामूली सा झटका लगा ये सब देखकर। बस यही मामूली सा। उसके पास फ़ोन तो था, लेकिन अभी उस फ़ोन से बात नहीं हो सकती थी। रात हाना ने उसकी बात पाकिस्तान करवा दी थी। अब जाहिर है उसे खुद ही फ़ोन करना होगा अगर वो इस मामूली से झटके के बारे में दादा से लंबी बात करना चाह रही थी तो। और लंबी बात पर लंबा बिल भी अदा करना पड़ता था। दूसरी चिट फ्रिज पे लगी थी। 9 बजे आकर डरबी तुम्हें ले जाएगा यूनिवर्सिटी, तैयार रहना। नाश्ता करके वो तैयार हो गई। ठीक 9 बजे डरबी नामी छोटी सी लड़की के गुड़िया के लड़की ही आई। मैं डरबी हूँ, मुझे शर्ली ने कहा था कि तुम्हें अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जाऊँ। मैं अमराहा हूँ, मैं आज पहली बार यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ये तुम्हें देखकर बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो मुस्कुराई और अमराहा को उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट अमराहा को उसकी घिसी हुई जीन्स और किचसे हुए शूज़ भी बहुत अच्छे लगे और उसके ब्रेसेस वाले दांत भी, क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कदम रखने जा रही थी। उसे सब अच्छा ही लगना चाहिए था। आ जाओ जल्दी से फिर। डरबी तेजी से बाहर निकली। फ्लैट को लॉक करके वो उसके पीछे आई। डरबी एक मिनी सी
سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے اس منی سی سائیکل کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا تو اس پر ڈراپ کرنا تھا اسے، اسی لیے ہاتھ ڈربی کو بھیجا گیا۔ کیا ہوا امراحہ، آ جاؤ نا، میں تمہیں گراؤں گی نہیں، لیکن شاید میں تمہیں گرا دوں گی۔ امراحہ اردو میں بڑبڑا کر رہ گئی اور اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی، پھر اپنی ہنسی دباتی رہی۔ سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا اور ڈربی کے پیچھے منہ چھپائے وہ اپنی ہنسی کے فواروں کو برسنے سے روکتی رہی اور سفید بادبان کو دریا مانچسٹر پر ہوا کے سنگ کرتی رہی۔ دادا، اس سے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس سڑک پر کود جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنی زور زور سے ہنسوں کہ سارا مانچسٹر اکٹھا ہو جائے۔ دادا، زندگی کیسے کبھی ہمیں چھوٹے معمولی بیکار قسم کے بہانوں پر ہنساتی ہے۔ دادا، مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے جو اس نے میری زندگی میں پرو دیے۔ اس دوران بار بار اس کی نظر ڈربی کے ان چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی تھی جنہیں ڈربی نے سر سے بہت اوپر اٹھا کر چنی منی سی پونی میں باندھ رکھا تھا اور جو خدا معاف کرے پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنک کا ٹیکا تھا۔ ہوا میں لہرتے وہ کسی چھوٹی چڑیا کی دم جیسے لگ رہے تھے جو ایک ہی جگہ پر پھدکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈربی سنجیدگی اور متانیت سے ایسے سائیکل چلا رہی تھی جیسے شاہ اردان کی سونے کی بگھی دوڑا رہی ہو۔ سارا راستہ وہ امراحہ کی ہنسی کے آبشاروں کی بھوچار سہتی رہی تھی۔ اسے اتارنے کے بعد وہ بولی بھی تو صرف اتنا، کتنی موٹی ہو تم، جاگنگ کیا کرو۔ ڈربی کیسے اسے اپنی سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لائی تھی اس کی پیشانی کا پسینہ بتا سکتا تھا۔ کوگنیٹو اسپینشیا ہیومنیٹس۔ اور اب وہ آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز عمارت کے عین سامنے کھڑی تھی، یونیورسٹی میں کیمپس کی آرٹ کے نیچے، جس کے اوپر بڑے سنہرے حرف میں یونیورسٹی آف مانچسٹر جڑا تھا، جس کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی تھی۔ علم، حکمت، انسانیت، جس درس گاہ کا موٹو ہے جو تقریباً 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو فیضیاب کر رہی ہے، دنیا کی 10 بہترین درس گاہوں میں سے ایک، دی یونیورسٹی آف مانچسٹر۔ وہ مین کیمپس کو اور آرک کو مگن انداز میں دیکھنے لگی۔ اس طرز تعمیر کی عمارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھیں۔ یہ اسے کچھ لاہور عجائب گھر جیسی بھی لگی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہان آباد ہے، دنیا کے کیسے لائق فائق قابل اساتذہ یہاں اکٹھے کیے گئے ہیں، وہ کیسے کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیے گئے ہیں۔ ہاں، ابھی فی الحال وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بہت کچھ جان جائے گی، بہت کچھ۔ اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مفت تقسیم کی جا رہی ہو، جیسے کہ بریانی یا اٹلی کا وہ مشہور پیزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا۔ آ جاؤ امراحہ۔ ڈربی کافی آگے جا چکی تھی۔ امراحہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھے اور کس طرف کو چھوڑ دے، اور دل یہ بھی چاہ رہا تھا کہ سب ایک ہی بار جلدی سے دیکھ لے، یعنی سب کو۔ اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت میں تیزی بھی تھی اور پھرتی بھی، اور وہ ایسے تھی جیسے کہ پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی ملے نہیں اور سست روئی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے۔ امراحہ، تیز چلو نا۔ ڈربی نے 20 قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز دی۔ اس آواز پر اس نے ذرا سی تیزی دکھائی اور اس سے 15 قدم قریب ہو گئی۔ ڈربی سرسبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ امراحہ کا اتنی دور سے ہی ذرا دم سا نکل گیا۔ وہ 10-12 لڑکے لڑکیوں کا گروپ تھا اور اس میں شرلی کو اس نے پہچان لیا تھا۔ باغی اسرا کو پہچاننے میں اسے تھوڑا وقت لگا تھا کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب جا کر ذرا گھبرائی آواز میں کہا۔ اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھنے اور ہنسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی، ان سب کے بارے میں، خاص کر دائم کے بارے میں جو اس سے رابطے میں رہا تھا اور جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی۔ سب نے اپنا اپنا نام لے کر تعارف کروایا۔ اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے، امراحہ ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بلا وجہ ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ سب تو بہت اچھے ہیں۔ دائم اور 2 لڑکیاں اٹھیں اور اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئیں اور اسے کافی پلوائی۔
جب وہ کافی کی آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیاں نوال اور بریرا کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی: مس امراہا، کیا آپ مجھے مکمل سنجیدگی اور توجہ سے سننے کا وعدہ کریں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے ٹھیک اسی انداز میں کہا جس میں بچہ ایک ہاتھ میں چاکلیٹ چھپا کر اور دوسرے ہاتھ کو آگے کر کے کہتا ہے: پکا وعدہ، میں رات میں چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ گڈ، لیکن مجھے کچھ شک سا ہے، اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ امراہا کو اس کی بات کچھ شک سا بری لگی، لیکن اس سے نظر انداز کر دیا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ آپ مینچسٹر آ چکی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ امراہا کو تائم کی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ تائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہا کہ دیکھا، میں جانتا تھا تم ضرور درمیان میں ہی بولو گی۔ امراہا نے اس کے تاثرات جانچ لیے اور اوہ، مجھ بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی کا تاثر دیتی خاموش ہو گئی۔ ہم تین لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جو تعلیم مکمل کر چکے ہیں یا جو ہم سے سینئرز ہیں، نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ کیوں نہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے لائق فائق قابل پاکستانی اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیں۔ ہم انہیں اپنے جمع کیے گئے فنڈ سے یہاں بلوائیں تاکہ ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو لائق تو ہیں لیکن اچھی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر اپنا آپ منوانے کا موقع مل سکے، تاکہ یہ سب پھر پاکستان کی ترقی میں اہم معاون ثابت ہوں۔ سادہ لفظوں میں، ہم بے حد ذہین لیکن بے حد غریب اسٹوڈنٹس کو یہاں بلوا رہے تھے جو پاکستانی یونیورسٹیز میں بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے 30 لوگوں کے گروپ نے مختلف ذرائع سے فنڈز اکٹھے کیے۔ ہم نے مختلف ایونٹس میں سٹالز لگائے، کچھ میوزک اور تھیٹر کیا، کچھ ہماری اپنی سیونگ تھی اور کچھ ہمیں ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور مختلف کمیونٹیز کے مختلف افراد نے فنڈز دیے، اور ہم نے مطلوبہ حد پورا کر لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر وہ یہاں آتے ہی جلد سے جلد اپنی خوراک اور رہائش کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔ اگر ہم انہیں خوراک اور رہائش بھی دیتے تو صرف 3 ہی کو یہاں بلوا سکتے تھے۔ ہمیں 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے ہم نے 5 کا انتخاب کیا تھا۔ وہ گاؤں اور بہت چھوٹے قصبوں کے رہنے والے تھے اور ان کے لیے مینچسٹر یونیورسٹی میں آ کر پڑھنے کے امکانات صفر تھے۔ وہ سب یہاں 1 ہفتے پہلے ہی آ چکے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آتے ہی انہوں نے اپنی رہائش اور خوراک کا انتظام کر لیا ہے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی ہیں، اس لیے انہیں فوراً یہاں جاب مل گئی۔ اب ان میں سے ایک گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتا ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے، ہم ایک ایسے طالب علم کو یہاں لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس نے اپنی پرائیویٹ تعلیم میں پنجاب بورڈ میں ٹاپ کیا، اور یہ کام اس نے گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتے اور ایک بھی دن اپنی جاب سے چھٹی نہ کر کے کیا۔ ہمیں جتنی درخواستیں موصول ہوئیں وہ کم و بیش سبھی ایسی تھیں، لیکن ایک آپ کی درخواست سب سے مختلف تھی۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا، آپ ان 1000 میں سے صفر تھیں۔ آپ لاہور جیسے بڑی تعلیمی شہر میں رہتی تھیں جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے ایک اچھے کالج جاتی تھیں۔ آپ کے فادر کا پاکستان کے ایک بڑے بازار میں اپنا ذاتی قالین سٹور ہے۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر ہے۔ آپ کوئی جاب بھی نہیں کرتی تھیں، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ کسی بھی طرح سے اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھیں۔ آپ کی درخواست پر جواب بھی دیا نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا، آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر۔ آپ کی آخری ای میل میں آپ نے کہا تھا، میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ اس سطر پر ہم نے ذرا توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر نے جو نفسیات کی طلبہ ہے آپ کی بھیجی گئی دوسری ای میلز بھی پڑھیں، اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے۔ کسی بھی طرح کی ناکامیاں اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی، اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورتحال پر حقیقتاً کافی پریشان تھے۔ ہم اپنے اسکالرشپ دے چکے تھے، آپ کو کیا دیتے، لیکن آپ کو اس کیفیت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ سے رابطے کیے، اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے، اور بہت مشکل سے، اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔
ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹس میں عیسائی، مسلم، انڈین، بنگالی، جاپانی، امریکن، فرینچ سب شامل ہیں۔ اس لیے یہاں خاص طور پر میں آپ کو ذہن نشین کرا دوں کہ ان افراد کا، ان کی اقوام کا احترام آپ پر لازمی ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا کیا آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس 50% کے لیے آپ نے اتنی محنت نہیں کی ہوگی جتنی ہم آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن آپ 30% ادائیگی پر مان گئیں۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتی تو آپ کے لیے مجھے اپنی وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے کالج کے زمانے میں اپنی پارٹ ٹائم جاب کی سیونگ سے خریدی تھی۔ یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ جن 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز دیے ہیں وہ بہت امیر کبیر نہیں ہیں، سب پڑھنے کے ساتھ ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں اڑ کر یا جادو کے زور سے یہاں نہیں آ گئیں۔ ہر روز ہم نے آپ کے لیے میٹنگ کی ہے، صورتحال پر غور کیا ہے، کوئی ایک بھی ہاں کر کے پیچھے نہیں ہوا۔ کمائے گئے اور بچائے گئے ایک ایک پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا سمجھتی ہیں آپ؟ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو، اور یہ فائدہ وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کے ایک باشندہ تعلیم یافتہ ہو جائے، وہ اپنے ملک اور قوم کا سہارا بنے۔ انہیں آپ ان کے دیے گئے پورے پیسے واپس کریں گی، 1 پاؤنڈ کم نہ 1 پاؤنڈ زیادہ، اور سارا منافع آپ لے جائیں گی۔ اس سارے منافع یا فائدے کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضرور ہی رکھیں، جنہوں نے فنڈز دیے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے، کوئی ایک بھی آپ کا نام نہیں جانتا، شکل سے تو بالکل بھی نہیں، تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم 3 کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فنڈز آپ کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو کچھ بھی جتائے۔ اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا کہ اپنی رہائش اور کھانے کی ذمہ آپ کو خود لینا ہوگا۔ آپ نے کہا آپ یہاں آ کر دیکھ لیں گی۔ بہت اچھا۔ صرف یہی ایک اچھی اور مثبت بات تھی جو آپ نے کی تھی۔ جن 5 لڑکیوں کے ساتھ آپ رہیں ان سے ہم نے خاص درخواست کی تھی کہ وہ آپ کو عارضی طور پر چند دن اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے جانے والے جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہمارے لیے رضاکار بنا تھا۔ جو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر گئی وہ اپنے اس دوست کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جس بستر پر کل آپ سوئیں وہ میٹرس ان دونوں نے، اس سے نوال اور بریرہ کی طرف اشارہ کیا، اپنی باقی ماندہ بچی ہوئی سیونگ سے خرید کر وہاں رکھا۔ آپ کو ہانا نے منع کیا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن آپ نے لگایا، پرفیومز کو اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ سوائے کتابوں کے ہر چیز کو۔ آپ نے 2 نوڈلز کے پیکٹ نکال کر کھائے۔ مس امراہا وہ سب بہت اچھی میزبان ہیں، انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ میزبانی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم سب اور وہ سب اپنے گھروں میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھروں، شہروں، ملکوں سے دور یہاں اکیلے رہ رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت۔ کاش رات ہی ہانا تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی۔ وہ صرف 2 وقت کھاتی ہے، صبح وہ نوڈلز کا پیکٹ کھاتی ہے اور رات کو جہاں وہ جاب کرتی ہے وہیں سے اسے ایک برگر ملتا ہے اور 1 کپ کافی۔ وہ ایک ایک پاؤنڈ بچاتی ہے کیونکہ اپنے تعلیمی اخراجات وہ خود ہی اٹھا رہی ہے۔ کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے اسے اخراجات کے نام پر 1 پاکستانی روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے۔ اسے تنہا مانچسٹر میں پڑھنے کا خواب پورا کیا ہے۔ شاید یہ باتیں آپ کو معمولی لگیں، آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں اور جن کی فیس والدین ادا کرتے ہیں، آپ جنہوں نے کبھی کوئی جاب نہیں کی، نہ آپ کو جاب کی ضرورت پیش آئی ہے۔ آپ کو یہ معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں سخت جدوجہد نہیں کی، وہ بھی مسکرا کر، حوصلے سے۔ یہاں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں۔ وہ 1 جینز 2 ٹی شرٹس میں یہاں سے اپنی ڈگری لے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور مسکراتے ہوئے ہی جاتے ہیں۔ شرلی جن کے فلیٹ پر آپ رہ رہی ہیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آج کی رات ہے۔ فائنل ڈیڈ لائن ٹھیک 1 مہینے کی ہے۔ آپ کے 1 مہینے کے کھانے کا سامان وہاں موجود ہے۔
آپ آج ہی اپنی رہائش اور جاب کا انتظام کر لیں۔ وہ رکا۔ ویلکم ٹو مینچیسٹر مس امراہا۔ مجھ سے سانس بھی نہیں لیا اور پھر سے شروع ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی آپ کے یہاں رہنے کے بارے میں کچھ تفصیلات۔ اب آپ کو میں کچھ تجاویز دیتا ہوں، یعنی اچھی باتیں۔ وہ مسکرایا۔ برا مت مانیے گا، لیکن یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور ایسے ہی دوسرے ترقی پذیر ممالک سے آنے والے بہت شکایتی ہوتے ہیں، سست، کاہل، بہانے باز۔ انہیں لگتا ہے، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ سب مشکلیں، مصیبتیں، دکھ انہی کو بھی ملیں گے۔ رونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کی شکل بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے، بلکہ اس وقت لگ بھی رہی ہے۔ روئیں، لیکن دکھ پر، تکلیف پر، لیکن مشکل پر نہیں۔ یہاں آپ کو کوئی چپ نہیں کروائے گا، اس لیے نہیں کہ یہاں سب خود غرض ہیں، جیسا کہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچا اور کہا جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رونا بے وقوفی ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں، نوال اور بریرہ بھی یہی سمجھتی ہے۔ اگر چھوٹی بڑی مشکلات پر رونے والوں کو بار بار چپ کروایا جائے تو وہ بزدل بن جائے گا، بہادر نہیں۔ مس امراہا، اپنی سستی، کاہلی اور بہانے بازیوں کو یہاں وہاں کوئی کوڑا دان دیکھ کر اس میں ڈال دیں یا آگ لگا دیں۔ اصل جل مرنا تو انہیں چاہیے۔ آپ لڑکی ہیں لیکن کمزور نہیں۔ ہمارے مذہب نے کہاں لڑکی کو کمزور کہا ہے؟ قرآن پاک میں جتنی بار ایک مرد کا ذکر آیا ہے، اتنی ہی بار عورت کا آیا ہے، یعنی آپ مرد کے برابر ہیں، لیکن برابر ہونے اور برابر کا ثابت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں یہ سب صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود کو کمزور نہ سمجھیں، بلکہ اپنی طاقت کو پہچانیں۔ مس امراہا، آپ مینچیسٹر یونیورسٹی آ چکی ہیں، آپ دوڑ میں شامل ہو چکی ہیں، یا گولڈ میڈل لیں یا دوڑ سے الگ ہو جائیں اور جا کر تماشائیوں میں بیٹھ جائیں، اور یاد رکھیں، تماشائیوں کی بھیڑ میں آپ کو فوراً جگہ مل جائے گی، لیکن دوڑ میں اگر آپ صرف انجوائمنٹ کے لیے آئی ہیں تو آخری نمبروں میں آنے سے بہتر ہے آپ دوڑ سے نکل کر کسی اور کو آگے آنے دیں۔ میرا یقین کریں، دنیا میں جوہریوں کی کمی تو یقیناً ہوگی، لیکن ہیروں کی نہیں۔ اس بار وہ رکا اور کافی دیر تک رکا رہا۔ یونیورسٹی میں ویلکم ویک چل رہا ہے، پھر آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ اس ایک ہفتے کے درمیان آپ زمین کھودیں یا گول گول گھومیں، آپ کی رہائش کا بندوبست ہو جانا چاہیے، آپ کی جاب کا، آپ کے فوڈ کا۔ اگر آپ بھوکی نہیں رہ سکتی تو یہ سب آپ کے مسئلے ہیں، اور یہ سب آپ حل بھی کر سکتی ہیں۔ کیا نہیں کر سکتی؟ اس کی گردن فوراً نفی میں پھر ہاں میں ہلی۔ آپ سب سمجھ گئی نا؟ جی۔ اس نے اوپر سے سر ہلایا، اندر آنسوؤں کا ریلا دبایا۔ گڈ، اب آپ جائیں اور زمین کھودیں۔ اوہ، میرا مطلب ہے جاب ڈھونڈیں۔ اپنی ڈگری کے دوران آپ کو ہر صورت 30% واپس کرنا ہوگا۔ اپنے اخراجات کو آپ کو ایسے سنبھالنا ہوگا کہ آپ یہ 30% جلد سے جلد واپس کر سکیں۔ سمجھ گئیں آپ؟ جی۔ اس نے سر ہلا کر بامشکل کہا۔ نوال اور بریرہ اردو سمجھ لیتی ہیں، تھوڑی بہت، لیکن بول نہیں سکتی۔ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اس لیے میں نے آپ سے خطاب کیا۔ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ مجھے برا نہیں لگا۔ ویل، آپ کی شکل تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ میری شکل ہی ایسی ہے۔ ایسی کیسی؟ جھوٹ بولنے والی۔ اچھا، اب آپ کیا کریں گی؟ مجھے جاب ڈھونڈنی ہے، جلد سے جلد۔ اس کی آواز روند گئی۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ویسے آپ کی شکل بہت تیزی سے اور بہت سخت قسم کا جھوٹ بول رہی ہے مس امراہا۔ اگر آپ کو رونا آئے تو کسی ایسی جگہ چلے جائیے گا جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ پہلے جا کر اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں، اپنی کلاسز کا معلوم کر لیں۔ وہ سہم سی گئی کہ ابھی یہ سب بھی کرنا ہے۔ کارڈ؟ یہ کہاں سے بنے گا؟ آپ یونیورسٹی میں کھڑی ہیں اور سب اسی یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ یہ جو آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہی ہیں، یہ سب بنا ڈرے اپنے سب کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی یونیورسٹی میں گھومیں پھریں کہ آپ کے کام کیسے ہو سکتے ہیں یا آپ کو کیسے کرنے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز، دل ہی دل میں مجھے برا بھلا مت کہیے۔ امراہا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی، لیکن اسے کیسے پتا چلا؟ اور پلیز، جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا۔ کر دوں گی۔ اور ایک اور بات، دوبارہ کبھی اپنی ڈگری سے چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا۔
خاص کر پلس کو ایڈ کرنے کی غلطی۔ یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شور و غل میں بہت اہتمام سے پھٹا۔ وہ اس کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے اسے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ڈرو نہیں، وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں، پیٹرول سے چلنے والی بڑی سی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے۔ وہ قطعاً کوئی درندہ یا بلا نہیں۔ ان تینوں کی شکلیں جیسے کہکاؤں کی پھلجھڑیوں کو اندر ہی اندر بجھا رہے ہوں۔ ہاں، وہ تینوں اس آخری بات پر ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں کامیاب بھی تھے۔ وہ دھاڑے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی۔ اس کی شکل سب بتا رہی تھی۔ اسے خیال سا آیا کہ اس کی نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے جا رہے تھے وہ کتنے معمولی سے تھے، ان حملوں کے مقابلے میں جو مانچسٹر والوں نے اس پر کیے تھے۔ وہ ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی، اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا۔ آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا۔ ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے، پھر بائے کہہ کر اٹھ گئے۔ اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے استاد تھے۔ انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا، یا ڈوب کے مر جاؤ یا تیر کر ابھر آؤ، یا ڈر کر دبک جاؤ یا کود کر اڑ جاؤ۔ مانچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق، مانچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر اور مانچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو۔ مانچسٹر میں خوش آمدید۔ وہ کینٹین سے نکلی اور ایک ایسا گوشہ ڈھونڈنے لگی جہاں کوئی نہ ہو، لیکن ویلکم ویک تھا۔ یونیورسٹی میں ایسا رش تھا جیسے 14 اگست کو لاہور مال پر ہوتا ہے، خاص کر چمن اور ریگل چوک کے پاس۔ خیر وہ سب سے پر بیٹھ گئی اور منہ نیچے کر کے رونے لگی۔ آج اس کا پہلا دن تھا تو وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اسے مسکارا بھی لگایا تھا اور آئی لائنر بھی۔ میک اپ کے نام پر وہ یہ دو چیزیں زیادہ استعمال کرتی تھی۔ کافی دیر تک وہ سو کرتی رہی۔ اس کا مسکارا پھیل گیا اور آنکھیں رگڑنے سے آنکھوں کے آس پاس اوپر نیچے سیاہی پھیل گئی۔ اس کے پاس ٹشو نہیں تھا۔ اپنے سفید دوپٹے سے وہ صاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ انگلیوں سے جتنی آنکھیں صاف کر سکتی تھی اس نے کر لی، لیکن چہرے پر کافی سیاہی پھیل چکی تھی اور وہ عجیب مضحکہ خیز سی لگ رہی تھی، پر اب اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ اچھی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ جی بھر کے رونے کے بعد وہ اٹھی۔ ایک اسٹوڈنٹ اس کے پاس سے گزر رہا تھا جسے اس نے اشارے سے روکا۔ مجھے جاب چاہیے، آنکھوں کو رگڑتے اس نے کہا۔ جاب؟ میرے پاس جاب نہیں ہے۔ پاگل، مجھے جاب چاہیے، کیسے ملے گی؟ اس سے اپنا غصہ اس پہ اتارنا چاہا۔ اوہ، مجھے تو ابھی خود ڈھونڈنی ہے، کہہ کر وہ چلا گیا۔ 3-4 اور ایسے ہی نمونوں سے ملتی وہ ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی اور آس پاس موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت تیزی سے آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کہکے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش اور پرجوش تھے۔ ان سب کے چہرے دھمک رہے تھے۔ وہ 40,000 اسٹوڈنٹس میں بلکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی لڑکی ہوگی جو ایسے ایک طرف کھڑی مزید رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری وقت کو برباد کر رہی تھی۔ وہ چپ کھڑی سب کو دیکھتی رہی، پھر اسے خیال آیا کہ اسے بھی چلنا پھرنا چاہیے، اور ایک دم اسے یاد آیا کہ اسے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کارڈ صرف آج کے دن ہی بنے اور آج ہی نہ بنوانے پر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے۔ وہ پرجوش اسٹوڈنٹس کے ریلے میں شامل ہو گئی اور اونگوں بونگوں کی طرح منہ اٹھا کر چلتی رہی، گھومتی رہی ایک سے دوسرے کیمپس، جیسے وہ کسی تاریخی عمارت کا جائزہ لینے آئی ہو، پڑھنے نہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہی ہیں یقیناً۔ گہرے جامنی یونیورسٹی رنگ کی شرٹ پہنے اور آسمی مجھ سے پوچھے کا بورڈ ہاتھ میں لیے وہ خود ہی اس کے قریب آیا تھا۔ وہ 2-3 بار اس کے پاس سے گزری تھی، بلکہ وہ کئی اور آسمی کے پاس سے بھی گزری تھی۔ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اوہ اچھا، آسمی کا بورڈ وہ اسی لیے گھوم رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی ویب سائٹ کی پروموشن کر رہا ہے۔ مجھے اسٹوڈنٹس کارڈ بنوانا ہے، یہ کہتے وہ اس کی بیجا لمبی ناک کو دیکھنے لگی۔ ویل، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ اس سے ہاتھ کے اشاروں اور زبان کے کلام سے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، امراہ نے کندھے اچکا کر کہا، جیسے اس کی کارکردگی کو انتہائی فضول کا خطاب بس دینے ہی والی ہو۔
اور سمجھ اسے اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ اس کی لمبی ناک کی بناوٹ کو سمجھنے میں مصروف تھی۔ یہاں چلی جائے۔ اب اس نے اس کے ہاتھ ایک نقشہ دیا، اس پر ایک جگہ سرخ دائرہ لگایا۔ آپ کا دن اچھا رہے۔ وہ مسکرانے لگا اور ایسا کرتے اس کی لمبی ناک پھیل سی گئی اور وہ پھر سے اس کی ناک کو دیکھنے لگی۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ وہ جزبس ہوا۔ یقیناً وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کی ناک کو گھور رہی ہے۔ اب وہ ہاتھ میں نقشہ پکڑے نقشے کو دیکھنے لگی۔ اسکول کے نصاب کی کتاب کے نقشے کے علاوہ یہ اس کے ہاتھ میں آنے والا پہلا نقشہ تھا جو کسی عمارت کا تھا، اور وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ وہ اس نقشے کو استعمال کر کے بھٹک تو کہیں پا سکتی تھی، لیکن اصل مقام پر 50ویں کوشش پر بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ مزید کسی سے کوئی لیکچر نہ سننا پڑے، وہ آرام سے نقشہ لے کر بھٹکتی رہی۔ اسے ایک ڈر اور بھی تھا کہ کہیں دائم نوال وغیرہ اس کے پیچھے نہ ہو کہ دیکھیں یہ اپنے کام کر بھی پاتی ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر گھومتے 3-4 بار لمبی ناک والے آسمی نے اسے نوٹ کیا۔ اب جا کیوں نہیں رہی؟ نقشہ دینے والا اس کے پاس آیا۔ مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ میں نے نشان لگایا تو ہے، بورڈز پر پڑھتی جائیں اور چلتی جائیں۔ آپ مجھے چھوڑائیں۔ ہیں؟ اس کی دونوں آنکھیں کچھ زیادہ ہی پھیل گئیں۔ امراہ کا انداز ہی ایسا تھا کہ بھائی ذرا مجھے میری دوست کے گھر تک تو چھوڑاؤ۔ ایک بار پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے سمجھایا، یہاں سے دائیں، پھر سیدھا، پھر تھوڑا سا بائیں، اس طرف۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ مجھے چھوڑائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ اس بار وہ بیچارہ ایسے پریشان ہوا جیسے اس کا کوئی مردہ رشتہ دار اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ کیسا ڈر؟ آج ہیلووین نہیں ہے۔ مجھے ان سب سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے آس پاس چلتے پھرتے ہر قوم و نسل کے لڑکا لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ امراہ کی طرف حیرت سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ایک کہکا لگانا ضروری سمجھا، پھر واکی ٹاکی نکال کر بولنے لگا، جارج سنو، ایک ہندوستانی لڑکی۔ پاکستانی، اسے بھویں تن کر کہا۔ جارج ایک پاکستانی، بلو اینڈ وائٹ، ڈارک بلو شرٹ اور وائٹ دوپٹہ، ڈارک بلو شرٹ اینڈ وائٹ دوپٹہ، دوپٹہ میں آئے گی، اسے پلیز آگے سے آگے ریفر کرتے جانا، اسے اسٹوڈنٹ کارڈ کاؤنٹر تک پہنچا دینا۔ ریفر کیوں کرنا ہے؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ جارج کی آواز اس نے بھی سنی۔ اسے ڈر لگ رہا ہے، لمبی ناک والے نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈر؟ کیا مذاق ہے یہ؟ وہ سنجیدہ ہے، مکمل سنجیدہ۔ یہ یونیورسٹی میں اعلان کروا دو کہ سب تھوڑی دیر کے لیے یونیورسٹی کو خالی کر دیں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کارڈ بنوا سکے۔ تم سن رہے ہو جارج؟ جارج یقیناً سن رہا تھا کیونکہ اس کا بلند بانگ کہکا امراہ نے سنا تھا۔ حد ہے، کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا آخر؟ اس طرف چلتی جائیں، اگلے آسمی کو اپروچ کریں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ وہ دائیں طرف چلی گئی اور ایک آسمی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا، یعنی یہ وہ جارج نہیں تھا جسے اسے اپروچ کرنا تھا۔ مجھے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیں، یہاں چلی جائیں۔ اس نے بھی نقشے پر سرخ دائرہ لگا کر اسے دے دیا۔ مجھے نقشہ نہیں چاہیے۔ تو انتظامیہ نے ابھی تک ایئر بیس کا انتظام نہیں کیا یہاں؟ وہ تنزن ہنس بھی نہیں سکا۔ اوہ، کتنی تیز زبانیں تھیں ان سب کی۔ مجھے وہاں تک چھوڑ آئیں۔ چھوڑ آؤں؟ میں؟ کیوں؟ آپ کو آسانی سے راستہ مل جائے گا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں آسمی ہوں، ڈراپ یو نہیں۔ کیا اس خوبصورت انسان کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایسے تنزن باتیں کرتے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا؟ نہیں مل رہا نا راستہ؟ اس نے اس آسمی کو دادا جی ہی سمجھ لیا تھا جو اس کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ سب اپنے اپنے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بھی مل جائے گا۔ سب تیز ہیں، چالاک ہیں، مکار ہیں، میں نہیں ہوں، میں ڈرپوک ہوں۔ اس سے روانی سے اردو میں کہا اور خاموش ہو گئی اور صرف کندھے اچکائے کہ بس نہیں مل رہا۔ سب ذہین ہیں، ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور خاص طور پر اپنی مدد آپ کے قائل ہیں۔ جواب اردو میں آیا۔ اس نے جھٹکے سے سر کو اٹھا کر اس انگریز کو دیکھا جس کی گہری بھوری آنکھیں تھیں اور سفید سرخی مائل رنگت تھی اور بڑے بڑے کان تھے، کچھ زیادہ ہی بڑے کان تھے۔ اس کا واکی ٹاکی بولا، بلو شرٹ، وائٹ دوپٹہ۔
پاکستانی نظر آئے تو پلیز آگے ریفر کریں۔ میں تھک گئی ہوں چلتے چلتے، مجھے بھوک بھی لگی ہے، مجھے کتنا اور آگے ریفر کریں گے؟ یہ آپ کا پہلا دن ہے؟ جی۔ آپ پہلے ہی دن تھک چکی ہیں۔ آکس می کا بورڈ پکڑے یہاں کھڑے، یہ میرا تیسرا دن ہے، میں ابھی تک نہیں تھکا۔ آپ لڑکے ہیں، آپ جیسی لڑکیاں بھی نہیں تھکتی۔ اس سے دور کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو بورڈ لیے کھڑی تھی اور پھرتی سے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ کر ہم پر احسان نہیں کر رہی، بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نہیں، ہم تھکے ہیں، ہمیں اس کام کے پیسے نہیں ملیں گے، ہم یہ بورڈ لے کر رضاکارانہ خدمت پیش کر رہے ہیں۔ آپ ایک باس کی طرح ہم پر حکم نہیں چلا سکتی۔ تھک گئی ہیں تو سینما جا کر بیٹھ کر ٹام اینڈ جیری دیکھیں، آپ کی تھکن اتر جائے گی۔ اگر یہ لیکچر تھا تو اسے ایسے پروفیسر کا ناک توڑ دینا چاہیے۔ امراہ نے اپنے ہاتھ کو کھونسا بنایا۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے۔ امراہ چلا پڑنا چاہتی تھی بس، اور ہاتھ کے بنے گھوسے کا استعمال بھی کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو تھکن اتارنے کی مشق کرنی چاہیے۔ وہ آواز اور انداز سے ناک توڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میں بہت باہمت ہوں، اس نے جتا کر کہا۔ بیسٹ آف لک، اس نے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا کہ اب جاؤ۔ وہ دوسری طرف جا کر ایک لڑکی سے پوچھنے لگی۔ آخر کار پوچھتے پاچھتے اسٹوڈنٹس کاؤنٹر تک آ گئی اور اپنے کاغذات دینے کے بعد تصویر کے لیے ڈیجیٹل کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ گم ہو گیا ہے؟ کاؤنٹر سر نے کاؤنٹر سے اپنا آدھا گھنٹہ سر آگے کر کے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ نہیں۔ تو مسکراؤ بھائی، تم مینچسٹر میں ہو۔ مینچسٹر میں مسکرانا پڑتا ہے؟ اس نے یوں پوچھا کہ سب تو مجھے رلا رہے ہیں اور آپ کہاں کی مسکرانے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، کیونکہ مینچسٹر مسکرانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہاں اداسی کا کیا کام؟ یہ تو دنیا بھر کے سوانوں کی جگہ ہے۔ وہ مسکرا دی۔ بلیک سوان، اسے بڑبڑاہٹ سنائی دی اور اس کی تصویر کھینچ دی گئی۔ یہ نہیں، ایک اور پلیز، اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اس بار وہ مسکرائی اور وائٹ سوان بن گئی، کیونکہ وہ دل سے مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ جو اس نے یہاں آ کر سیکھی تھی، کیونکہ اسے رونے کی مشق تھی، تو یہی اس کی پسندیدہ عادت بن گئی تھی، اور وہ دل چھوٹا کر بیٹھی تھی، کیونکہ اسے دل بڑا کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہی اس کا ماحول تھا جو اسے ملا تھا، اسی ماحول کی وہ عادی تھی۔ اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ جس زمین پر رینگا جاتا ہے اس پر شان سے چلا بھی جا سکتا ہے اور دوڑا بھی۔ وہ ایسی ہی رینگتی روتی دھوتی زندگی گزارتی رہی تھی، کیونکہ اسے کبھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یو آر اے برڈ مائی ڈیئر، فلائی جسٹ فلائی۔ اسے تو کہا گیا تھا کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، کالی نظر اور کالی زبان والی ہے۔ لیکن اب مانچسٹر یونیورسٹی کے مرحاب سے اندر آتے ہی اسے کچھ اور سکھایا جا رہا تھا۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا۔ اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ تم سب کر سکتی ہو، تمہارے پاس سب ہے، تمہارے ہاتھ میں سب ہے۔ ناکامی اور مایوسی کی فضا میں ہمیشہ سانسیں بھرنا تم پر فرض نہیں۔ کارڈ لے کر وہ بہت خوش ہوئی، اس سے کاؤنٹر سر کا شکریہ ادا کیا۔ بس اتنی سی تو بات تھی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس درسگاہ کو دنیا کی بڑی درسگاہوں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے۔ اس درسگاہ نے اسے پہلے ہی دن رینگنے سے چلنا سکھا دیا تھا۔ ذمہ داری، خود اعتمادی، آگے بڑھ کر پا لینے کی صلاحیت عطا کر دی تھی۔ ہاتھ میں کارڈ لے کر وہ اپنا مسکارا پھیلی سیاہی سے اٹی آنکھوں کو دیکھنے لگی اور ہنس پڑی۔ وہ پرجوش تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اگر وہ بدصورت بھی لگ رہی تھی تو بھی۔ یہاں دماغ والوں کو سلوٹ کیا جاتا تھا، خوبصورت چہروں کو نہیں، اور دماغ کو کام پر لگانا کچھ ایسا مشکل بھی نہیں تھا۔ سب آسان تھا، سب، کچھ بھی دور نہیں تھا، سب پاس تھا، دونوں ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں تھا۔ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر وہ باہر آ گئی۔ دن روشن تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے بال لہرانے لگے۔ اس نے اپنے بیگ کا سٹریپ لمبا کیا اور اسے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح کراس کر کے پہن لیا اور اعتماد کے ساتھ چلنے لگی۔ امراہ واجد گولڈ میڈل لینے کے لیے دوڑ میں پوری جان سے شامل ہو چکی ہے۔ تماشائیوں کی خالی نشستوں پر اسے کسی صورت نہیں بیٹھنا۔
اس کے نام کی نشست اب وہاں کبھی نہیں ہوگی۔ مینچسٹر امراحہ واجد کو خوش آمدید کہتا ہے۔